کنٹرول، جینیٹکس، یہ ساری چیزیں آپ سے میں ڈسکس کرنے جا رہا ہوں۔ اس کے ساتھ آپ نے پیسٹ بنا کے اس کو وہاں لگا دینا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں آپ کو اپنے چینل میں ویلکم کرتا ہوں۔ تو آج جس چیز کا انتظار تھا، ہم آج جو ہمارا پچھلا جو سیگمنٹ تھا فرسٹ ویک آف برائلر، وہ اپنا جو نارمل مینجمنٹ تھی وہ اپنے اینڈ کو پہنچی، وہ اب ہم نے پہلا ویک کمپلیٹ کر لیا۔ تو ہم پہلے ویک میں جو ٹربل شوٹنگ ہے، جو ہمیں مسئلے آتے ہیں کس چیز کی وجہ سے، جو مینجمنٹ کی وجہ سے، جو ہماری کوتاہیوں غلطیوں کی وجہ سے جو مسئلے آتے ہیں، ان میں سے جو اس کو ہم ایک کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ تو اس طرح ہم آہستہ آہستہ سارے ون بائی ون کر کے وہ میں آپ کو اس میں بیان کروں گا۔ تو آج جو سب سے پہلا برننگ یہ ہوتا کیا ہے، یہ جو برڈ چوزے ایک دوسرے کو کاٹنا شروع کر دیتے ہیں، ایک دوسرے کو چونچے مارتے ہیں، کاٹتے ہیں، کریزی چک جسے کہتے ہیں۔ تو یہ ایک دوسرے اس کو ہم کہتے ہیں کینیبلزم۔ یہ ہوتا کیا ہے، یہ کیوں ہوتا ہے، تو اس کی ہم ریزنز کو آپ سے، ریزنز، کنٹرول، جینیٹکس، یہ ساری چیزیں آپ سے میں ڈسکس کرنے جا رہا ہوں۔ تو اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ سالٹ کی ڈیفیشنسی۔ وہ کیسے ہوتی ہے؟ جب سالٹ کی ڈیفیشنسی ہوگی تو برڈ کٹنگ کرے گا، برڈ ایک دوسرے کو کاٹے گا۔ سالٹ میں الیکٹرولائٹ آ جاتے ہیں اور کچھ امائنو ایسڈز ہیں جیسے میتھیونین ہے، اور کیلشیم کی کمی بھی۔ یہ کمی اس وجہ سے آتی ہے جب کوئی فارمر اپنی کوئی فیڈ چھوٹے یونٹ پہ خود بنا رہا ہو، یا لیئر فارمر ہے یا برائلر، یا خود اپنی فیڈ تیار کر رہا ہو، یا کسی غیر اتھینٹک سورس سے لے رہا ہو۔ الحمدللہ پاکستان میں جو پولٹری فیڈ ہے وہ بالکل انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے مطابق بنتی ہے۔ اور آپ کمپیئر کر لیں، آپ اسٹڈی کر لیں، آپ ریسرچ کر لیں، جو دنیا میں جو برائلر چل رہا ہے اس کے جو ویٹ گین ہے، پاکستان الحمدللہ اس حوالے سے ان سے بہت آگے ہے۔ یہ چیزیں ہیں اس میں۔ پھر اپنا ایک یہ سالٹ ہو گیا۔ دوسرا پھر آپ کا مینجمنٹ ہیٹ۔ آپ کا اگر ٹمپریچر زیادہ ہے تب بھی وہ کٹنگ کریں گے، اگر آپ کا ٹمپریچر کم ہے تب بھی کٹنگ کریں گے۔ اگر آپ کے برڈ میں ٹمپریچر میں ان ہاؤس ویریشن آف ٹمپریچر ہے، کبھی 2 ڈگری اوپر جا رہا ہے، کبھی 2 ڈگری نیچے جا رہا ہے، تب بھی وہ یہ والی کٹنگ کریں گے۔ تو دوسرا ہے سپیس۔ اگر آپ کے برڈ کی پراپر سپیس نہیں ہے، اگر آپ اس کو کچھ میں مثال دیتا ہوں، اسکیئر فیٹ ویسے ہم دیتے ہیں پہلے ویک میں 4 اسکیئر فیٹ تک اس کو لے کے جاتے ہیں، لیکن جو فارمر ہیں یا وہ جو اس چیز کو نہیں سمجھتے، وہ یہ ہے کہ وہ پلر ہوتے ہیں شیڈ میں، اگر 5 پلر سپیس دینی ہے تو وہ اس کو 3 پلر دے دیتے ہیں۔ وہ چوزا کنجسٹ ہو جاتا ہے نا، یعنی آپس میں جڑ جاتا ہے، اس کی وجہ سے وہ یہ لیٹر خراب ہوتا ہے۔ پھر وہ ایک دوسرے کو کاٹنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ جب لائٹ روشنی زیادہ ہوگی تو وہ جو بلڈ ویسلز ہیں نا، خون کی نالیاں ہیں جو اس کی سکن کے اوپر، وہ ان کو ریڈ کلر ان کو جلدی نظر آتا ہے۔ تو وہ اس طرح ہے جی پیسٹنگ۔ یہ دیکھیں، یہ اس طرح کی جب پیسٹنگ ہوگی تو ادھر وہ ان کو پیسٹنگ نظر آئے گی، دوسرا برڈ جو ہے ادھر پکنگ کرے گا، تو اس کے جب بلڈ آتا ہے تو پھر وہ ان میں ہیبٹ ڈیولپ ہو جاتی ہے، وہ پکنگ کرنا جو ہے وہ پکنگ پھر شروع کر دیتے ہیں۔ وہ پیسٹنگ اس کی جو وینٹ ہے جہاں سے وہ ڈراپنگ کرتا ہے، تو ادھر پیسٹنگ لگ جائے گی، وہ اس پیسٹنگ کو دوسرے برڈ پک کریں گے، بلڈ نکلے گا، ریڈ کلر ویسے ان کو پسند ہے، تو وہ پھر ایک دوسرے کو کاٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اگر لیئر کی بات کریں یا کوئی بڑے چوزے کی پکنگ کی بات کریں تو اس میں وہ کوئی راؤنڈ وام جو کیڑے ہوتے ہیں وہ باہر نظر آ رہے ہوتے ہیں، اس وجہ سے بھی پکنگ ہو سکتی ہے۔ دوسرے ایک اور اہم پوائنٹ ہے، اکثر جو فارمز ہوتے ہیں وہ ریموٹ ایریاز میں ہوتے ہیں، دیہاتی ایریا میں ہوتے ہیں، کیونکہ کم آبادی والے ایریا میں آبادی نہیں ہوتی، ان جگہ پہ صحراؤں میں فارمز ہوتے ہیں، تو وہاں پہ یہ کچھ جو ہے نا چیزیں ہوتی ہیں جیسے سنیکس ہیں، یہ جو ہے نا فارم میں گھس جاتی ہیں۔ جب ان کو برڈ ڈرتا ہے، برڈ ایک دم ایگریسو ہو جاتا ہے، پھر وہ جب کوئی وہ چیز ان کو کاٹ کے چلی جاتی ہے، وہاں بلڈ نکلتا ہے، تو یہ بھی چیز ان میں ہو جاتی ہے۔ تو ان کو ہم اگر کولیکٹیولی بات کریں تو اس کو کہتے ہیں وائس ہیبٹس، یعنی بری عادتیں۔ ہیبٹس یاد رکھیں، ہیبٹس، آپ نے برڈ کی ہیبٹ نہیں بنانا، اس کو آپ نے جو آپ کو موقع پہ چیز آپ ان کو کریکٹ کرنا ہے۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے سارے اس چیز کے پیچھے لگ جاتے ہیں، جی وہ سالٹ کی کمی ہے، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ بیسیکلی ان کے پیچھے جو فالٹ ہوتا ہے وہ مینجمنٹل، آپ نے اس چیز کو کریکٹ کرنا ہے، روٹ کاز تک جانا ہے، آپ نے روٹ کاز تک جانا ہے۔ اب اس کے لیے میں ایک بہت امپورٹنٹ جو ہے اس کا ٹریٹمنٹ میں جا رہے ہیں ہم، تو اس میں آپ نے سب سے اگر نمکیات کی کمی ہے تو الیکٹرولائٹ دے دینا ہے۔ اگر مینجمنٹل ایشو ہے، دیکھیں فیڈ نہیں ہے اس ٹائم تو یہ بھوکا ہوگا، تو جب یہ بہت بھوکا ہو جاتا ہے یہ تب بھی پھر ایک دوسرے کو یہ کاٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو پھر ہم نے اس کی لائٹ
جو ہے اگر بہت زیادہ لائٹ ہے تو وہ لائٹ کم کریں گے، تو اس کے ٹمپریچر آپ نے ایک فکس کرنا ہے، اس کا صحیح جو آئیڈیل ہے۔ اچھا کچھ فرض کریں کچھ کٹنگ کچھ چیزوں میں 500 200 300 50 60 70 100 میں کٹنگ ہو گئی، تو فارم پہ اب ہم ان کو اتنا مہنگا چوزا ہے، 100 روپے کا ایک جو چکس ہے، 90 روپے 80 روپے 70 روپے کا، تو ہم اس کو کل تھوڑی کر دیں گے۔ تو ہم اس کے لیے میں آپ کو ایک آسان جو فارم پہ موجود دیسی جو ہے دیسی قسم کا ٹوٹکا بتانے جا رہا ہوں۔ ٹریٹمنٹ کی بات کریں، ٹریٹمنٹ میں ہم کوئی آیوڈین جو ہے اس کا ہم لگا سکتے ہیں سلوشن اس کے جہاں پہ کٹنگ ہوتی ہے۔ کیناڈیکس کریم سمپل کریم ہے، ہیومن میڈیکل اسٹور سے مل جاتی ہے، وہ ہم یوز کر سکتے ہیں۔ کا 200 300 400 چوزا اس طرح کا نکل آیا، آپ اس کو ذبح یا کل تھوڑی کر دیں گے، اس میں آپ نے چونا لینا ہے، کیلشیم کاربونیٹ اور موبلائل ڈیکلاو موبلائل، تو اس کے ساتھ آپ نے پیسٹ بنا کے اس کو نا وہاں لگا دینا۔ یقین کریں یہ جادوئی ٹوٹکا ہے، یہ آپ کو اس طرح کوئی نہیں بتائے گا، آپ یہ کر کے دیکھیں، لگا کے دیکھیں، اب دوسرے تیسرے دن آپ کو وہ جو اس کا وہ زخم ہے، وونڈ ہے، وہ آپ کو نظر ہی نہیں آئے گا، وہ ہیل ہو جائے گا۔ یہ کچھ چیزیں ہیں، اگر آپ کو اچھی ویڈیو لگی ہے تو اس کو لائک سبسکرائب ضرور کر دیں، تو کامنٹس ضرور کیجئے گا، تو آپ اس کو پروموٹ بھی کریں، شیئر بھی کریں، لائکس بھی کریں، یہ آپ کا چینل ہے، آپ کے لیے یہ انفارمیٹیو چیزیں ہیں، تو انشاءاللہ آگے بہت ساری آنے والی ہیں انشاءاللہ۔ تو ہم نے اس کام کو بیسیکلی میں نے خاص طور پہ توشہ آخرت اپنے لیے بنانا ہے۔ اگر آپ کسی کوئی چیز بات بتائیں گے، اللہ تعالیٰ کا آپ پہ کرم ہوگا، وہ چیز میں پھر برکت ڈل جاتی ہے۔ اللہ حافظ۔